چلیں ہم میرا جینا میرا مرنا پڑھتے ہیں. جی کون بتائے گا کہاں تک پڑھا تھا میرا جینا میرا مرنا؟ لاسٹ 28. ہاں کیا چلے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. انشاءاللہ تعالی وانا اول المسلمین. بہت کچھ ہم نے ابھی تک پڑھ لیا ہے. میرا جینا اور میرا مرنا ہے اللہ رب العالمین کے لیے. ابھی تک ہم میرا جینا پڑھ رہے ہیں کہ رب العالمین کے لیے میرا جینا کیسے ہوگا. اپنا جینا میں کس طریقے سے رب العالمین کے لیے کر لوں. ٹھیک ہے یہ ذہن میں رکھیں. اپنا جینا سب سے پہلے جینا رب العالمین کے لیے کریں گے نا تو پھر ہی تو مرنا رب العالمین کے لیے ہوگا. تو جینا رب العالمین کے لیے کیسے کیا جائے گا یہ ساری چیزیں ابھی آپ پڑھ رہے ہیں. تو بہت ساری چیزیں آپ نے پڑھی کہ روحانی صحت اور جسمانی صحت اور اپنی اس کی دماغی صحت وغیرہ علاج معالجہ یہ سب غذا کے ذریعے علاج آپ نے پڑھا کہ شہد میں شفا ہے اور اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں. کھجور ہے کلونجی ہے آب زمزم ہے زیتون ہے اولیوز وغیرہ تلبینہ. تو یہ سب چیزیں صرف پڑھنے سے تعلق نہیں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے ان سب چیزوں کا. اس میں یقینی طور پر شفا ہے اور ویسے بھی ہمیں یقین ہونا چاہیے. جب قرآن نے کہہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو شفا ہی ہے. ٹھیک اور تلبینہ بھی واقعی بہت زبردست چیز ہے جو آپ کے دل و دماغ کو سکون پہنچاتی. تو اس کو اپنی پریکٹس میں لانا ہمارا مطلب ہے پڑھنے کا. ٹھیک ہے کیا مقصد ہے پڑھنے کا؟ جی کیا مقصد ہے پڑھنے کا؟ میرا جینا میرا مرنا. میم اس پہ عمل کرنا ہے صرف پریکٹس پہ لانا ہے. جی جی صرف پڑھنے کے شرکیہ علاج سے بھی تو روکا تھا کہ شرکیہ علاج نہیں کرنا چاہیے. وہ میں ابھی آگے بات کر رہی ہوں ابھی میں ترتیب سے چل رہی ہوں. تو پھر یہ ساری چیزیں تھی کہ ہم نے یہ کرنا ہے. اور پھر سب سے ضروری بات ہے کہ آپ کو پتا چلا کہ دم کیا جا سکتا ہے لیکن قرآنی اور مسنون دم. مسنون جو سنت سے ثابت ہے. ٹھیک ہے جو ثابت ہے یہ. اور دم ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کسی پیر فقیر کے پاس جا کے کرائیں گے. آپ دم خود بھی کر سکتے ہیں اور آپ اپنے گھر والوں پہ بھی کر سکتے ہیں. آپ سورہ فاتحہ دم نہیں کر سکتے. آپ قل اعوذ بن فلق قل اعوذ بن ناس دم نہیں کر سکتے. جو مسنون دعائیں کر سکتے ہیں نا تو ہم خود کر سکتے ہیں اور خود ہی کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. شرکیہ علاج بہت امپورٹنٹ چیز تھی. شرکیہ تعویذ گنڈے جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے. شرکیہ سے مطلب یہ کہ آپ کو کیا پتا ہوتا ہے کہ تعویذ پہ کیا لکھ کے دیا ہے؟ پتا ہوتا ہے. یہ کئی آپ کو پتا ہے آپ ٹی وی پہ دیکھتے رہتے ہیں ایسے نام نہاد پیر پکڑے جاتے ہیں جن کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا. تو وہ کیا لکھ کر دیتے ہیں تعویذ کے اوپر؟ کوئی سمجھ آتا ہے کیا لکھ کر دیتے ہیں؟ تو اس لیے بہتر ہے کہ انسان نہ ہی استعمال کرے. اور جو آپ نے حدیث پڑھی کہ میرے امت کے 70,000 آدمی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. وہ لوگ ہیں جو نہ شرک کرتے ہیں نہ کوئی شگون لیتے ہیں نہ داغ لگواتے ہیں. پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں. اور شگون بھی باغیان ایک بہت امپورٹنٹ چیز تھی کہ شگون تو معاشرے میں بہت ہی رائج ہے. فلاں دن گھر سے نہیں نکلنا اور فلاں دن جو ہے وہ فلاں کام نہیں کرنا اور فلاں کپڑا نہیں پہننا اور فلاں کلر اور فلاں نمبر. یہ سب شگون ہے اور سب شرک کے زمرے میں آتے ہیں. عبداللہ بن مسعود سے مروی میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ بدشگونی شرک ہے. ٹھیک ہو گیا. تو آگے عیادت کا ٹاپک ہے. یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. پیج نمبر 26 ہے میرے پاس میرا جینا میرا مرنا کا. عیادت. تو عیادت بھی بہت ضروری امپورٹنٹ چیز ہے. اور کئی دفعہ ہم اس کو افسوس کے ساتھ بوجھ سمجھتے ہیں یا کئی دفعہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کو دیکھنے نہیں گئے تو وہ برا منا جائے گا تو یہ تو جانا بہت ضروری ہے اور یہ اس طرح کی باتیں. تو بہرحال پڑھتے ہیں عیادت کیا ہوتی ہے اور کس کے لیے کرنا چاہیے اور کیا ریوارڈز ہیں. بہت آپ کو اچھا لگے گا سن کے. عیادت کیا ہے؟ ڈیفینیشن: صحت مند انسان کا بیمار کے پاس بطور ہمدردی اور غمخواری جانا، اسے تکلیف پر صبر کی تلقین کرنا اور تسلی اور تشفی دینا، نیز اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اسے تعاون و مدد کی پیشکش کرنا عیادت کہلاتا ہے. اب اس دیکھیں ڈیفینیشن کے کئی پارٹس ہیں جو سمجھنے سے تعلق رکھتے ہیں. صحت مند انسان کا بیمار کے پاس بطور ہمدردی اور غمخواری جانا. ٹھیک ہے تو ہمدردی اور غمخواری کے لیے جانا ہے. ٹھیک ہے پہلے تو اسی کو پکڑ لیں. اس لیے نہیں جانا کہ وہ مریض کے گھر والے یا مریض مشکل میں مصیبت میں پڑ جائے کہ آپ کے لیے چائے پانی کا بندوبست کرے اور اگر وہ نہیں کرے تو ہم برا منا لیں کہ اللہ جل ہم تو گئے تھے اتنی دور سے عیادت کے لیے، ہمیں تو چائے بھی نہیں پوچھی، انہوں نے پانی بھی نہیں پوچھا. تو یہ بہت ہی غلط طرز عمل ہے. اس کو بالکل اپنی زندگی سے نکال دیں.
اگر کسی بیمار کی آپ عیادت کے لیے جا رہے ہیں تو ایسی ایکسپیکٹیشن کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ جس گھر میں بیمار ہوتے ہیں ان کے پاس آلریڈی بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں۔ پھر دوسرا پارٹ ہے تکلیف پر صبر کی تلقین کرنا اور تسلی و تشفی دینا۔ اب یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے، بعض دفعہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بجائے تسلی و تشفی دینے کا الٹا اس کو پریشان کر دیتے ہیں۔ کیسے؟ کہ آپ اس سے ایک تو اس کی بیماری کو بہت کریت کے پوچھتے ہیں، اچھا نہیں اچھا پھر کیا ہوا، تو پھر دیکھیں بہت سارے لوگ اپنی بیماری کو ڈسکس کرنا پسند نہیں کرتے، اور فائدہ بھی کیا ہوتا ہے، آپ ڈاکٹر ہیں کہ آپ اس سے بہت کریت کے پوچھیں گے تو آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ ویسے تسلی تشفی دیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، کئی دفعہ ناسمجھی میں ایسی باتیں کی جاتی ہیں، اچھا آپ کو یہ بیماری ہے، فلاں میرے رشتے دار کو بھی ہوئی تھی، وہ بیچارے تو 1 مہینے میں چٹ پٹ ہو گئے، لو جی یہ تسلی تشفی دی آپ نے، دل ہی بیٹھا دیا اس کو۔ تو یہ ہے بہت زیادہ سمجھنے کی باتیں ہیں۔ اور تیسرا پارٹ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا، ٹھیک ہے، یہ سارے کام کس لیے ہوں گے؟ اللہ کی رضا کی خاطر ہوں گے، بندے سے کچھ نہیں چاہیے آپ کو۔ اس لیے نہیں جا رہے آپ عیادت کو کہ لو تو فلاں کی ساس ہے، بیٹی کی ساس ہے، میں نہیں گئی تو برا منا لیں گی، جانا بہت ضروری ہے، باس ہے وہ تو آپ نہیں جائیں گے تو آپ کی تو پروموشن نہیں ہوگی، یہ تو آپ کی نیت بالکل ہی خراب ہو گئی، اس میں کوئی اجر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نیت کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے خاطر عیادت کے لیے جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور اسے تعاون و مدد کی پیشکش کرنا۔ عیادت کرنا، بیمار پرسی کرنا حقوق العباد میں سے ہے، ظاہر ہے بندے کا حق ہے نا کہ اس کی عیادت کی جائے۔ حدیث مبارک میں ہے مسلمان پر مسلمان کے 5 حقوق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، یہ جنازے کے ساتھ جانا مردوں کے لیے، عورتیں جو ہیں گھر میں جائیں گے، دعوت قبول کرنا اور چھینک کا جواب دینا، متفق علیہ۔ یعنی یہ 5 حق ہے جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ ہیں، اگر آپ نے یہ 5 حقوق ادا نہیں کیے تو حقوق العباد میں کہیں نہ کہیں کمی واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہو کیا؟ پھر ایک دوسری روایت نیچے لکھی ہوئی ہے جو یہاں پر پوری نہیں ہے، میں آپ کو پوری سنا رہی ہوں کہ یہ صرف حق ہی نہیں ہے، اس روایت سے ہمیں پتہ چلے گا ایک درجے میں سمجھ لیں واجب بھی ہے، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے، یہی بخاری کی حدیث پوری اس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام ایک دوسرے پر واجب ہیں، مسلمانوں کے اوپر ایک دوسرے پر واجب ہیں۔ کیا؟ بھوکے کو کھانا کھلانا، مریض کی عیادت کرنا، اور قیدی کو رہائی دلانا، ٹھیک ہو گیا؟ پھر فضیلت کیا ہے جی عیادت کی؟ یہ تو عیادت کی ڈیفینیشن ہو گئی، فضیلت بہت بڑی ہے، بڑی پیاری فضیلت۔ نمبر 1، عیادت کرنے سے اللہ تعالیٰ سے محبت اور تعلق بھی بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کا تقرب بڑھتا ہے عیادت کرنے سے۔ یہ عیادت کی فضیلت ہے جو بہت سی احادیث رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ پہلی حدیث ہے بہت ہی خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے اے ابن آدم، میں بیمار ہوا، تم نے میری بیمار پرسی کیوں نہ کی؟ ابن آدم عرض کرے گا اے میرے رب، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کی بیمار پرسی کا کیا مطلب؟ یعنی کسی بھی بندے سے اللہ تعالیٰ پوچھ سکتے ہیں، مجھ سے آپ سے، کہ میں بیمار تھا تو تم نے میری بیمار پرسی کیوں نہیں کی؟ ہاں، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم یہی کہیں گے کہ یا اللہ آپ تو رب العالمین ہیں، ہم آپ کی ذات پرسی کیسے کرتے؟ تو آپ مطلب بھی سمجھ لیں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں فلاں بندہ بیمار تھا لیکن تم نے اس کی عادت نہیں کی؟ اگر تم اس کی بیمار پرسی کرتے تو مجھے یعنی میری رحمت اور رضا کو اس بیمار بندے کے پاس پاتے۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ عیادت اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ مریض کے پاس جاتے ہیں تو اللہ کی رضا اور رحمت اس کے پاس موجود ہوتی ہے جس کے آپ بھی حقدار ہو جاتے ہیں۔ اب کچھ چیزیں الگ سے ہیں جو آپ نوٹ کریں گے، جیسے عیادت جو ہے نا، لکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے بھی ثابت ہے، بہت امپورٹنٹ کام ہے، اور فعل سے بھی ثابت ہے۔ آپ نے بہت زیادہ آپ روایات پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے گئے، عیادت کے لیے گئے، اور حدیث آپ کے سامنے ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اتنا امپورٹنٹ کام ہے کہ ایون اعتکاف کی حالت میں بھی عیادت کی جا سکتی ہے، حال پوچھا جا سکتا ہے، جس میں ہر کام منع ہوتا ہے۔ تو اگلی حدیث جو ہے علی بن ابی طالب سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی صبح کے وقت میں عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ریوارڈز دیکھیں ذرا، شام کو عیادت کرنے جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں تر و تازہ اور پکے ہوئے پھل ہیں، یعنی جنت ہے۔
ایک اور حدیث ہے جو یہاں پر موجود نہیں ہے، اس میں بھی وہ اسی طرح کی ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ جو بھی شخص عیادت کرنے جاتا ہے اللہ کی خاطر، وہ اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے، اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے۔ ذمے میں آ جاتے کیا؟ اللہ تعالیٰ اس کے ذمہ دار بن جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ذمہ دار بنیں گے تو کیا دیں گے پھر؟ پھر اسی طرح ایک اور حدیث بھی اسی طرح کی ہے جس میں یہ آتا ہے کہ جب کوئی کسی کی عیادت کرنے جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ جنت کے پھلوں میں ہوتا ہے، یعنی اس کے لیے جنت کے باغات لکھے جا رہے ہوتے ہیں، یہ اس کا مطلب ہوا، ٹھیک ہے نا؟ اور آگے بھی دیکھیں اسی طرح کی حدیث ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کو جاتا ہے تو وہ لوٹتے وقت تک جنت کے باغات سے میوہ خوری میں رہتا ہے، یعنی اتنا ریوارڈ ہے کہ سمجھ لیں جتنی دیر وہ عیادت کر رہا ہے اتنی دیر وہ جنت کے باغات میں اس کو زبردست قسم کے اجر و ثواب مل رہے ہوتے ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو دیکھیں اب آپ کے ایک اور حدیث بھی پڑھنے پہ بتاتی ہوں، جب کوئی شخص مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہ دریائے رحمت میں اس وقت تک ہوتا ہے جب تک وہ وہاں رہے، دریائے رحمت میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی غرق ہوتا ہے دریائے رحمت کے اندر جب تک اس کے پاس ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں کتنے زبردست ریوارڈ ہیں عیادت کے اوپر جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتی، اور ہم کبھی ہمیں ناگوار بھی گزر رہا ہوتا ہے کہ اچھا ایک اور بات بھی یاد رکھیں، اگر آپ مجبور ہیں جانے سے یا کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے جیسے ابھی کرونا وغیرہ پھیلا ہوا تھا، تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ فزیکلی جا کے عیادت کریں، عیادت فون پر بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی عیادت ہے، کارڈ بھیج دیں، کوئی چیز اچھی بھیج دیں، یہ سب عیادت کے زمرے میں آتے ہیں اگر مجبوری ہے، ٹھیک ہے۔ افضل تو یہی ہے کہ آپ جا کے عیادت کریں، جتنی احادیث ہیں یہ اسی کے اوپر ہیں خاص طور پر۔ تو اب دیکھیں یہ ہے دین سیکھنے کا فائدہ کہ ایک خاص طور پہ آپ کو تو دنیاوی کام لگتا ہے نا ہم کو عیادت کرنا، اور ہم ایسے ہی باتیں کر رہے تھے، نہیں گئے تو برا منائیں گے، بہت ضروری ہے، وہ تو فلانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو اس پہ اتنے زبردست ریوارڈ کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے دین سیکھنے کا فائدہ کہ آپ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، دنیا داری کے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ریوارڈ اللہ تعالیٰ اتنے زبردست اس کے اوپر دے رہے ہوتے ہیں، اللہ کی رضا اور رحمت مل رہی ہوتی ہے۔ تو دیکھیں یہ ہے دین سیکھنے کا فائدہ۔ تو عیادت بقدر ہمت و استطاعت ایک مسلمان مندرجہ ذیل طریقوں سے کر سکتا ہے۔ کیسے کر سکتا ہے؟ ہمدردی اور تیمارداری، مریض کے پاس مختصر وقت کے لیے جا کے اس کی طبیعت اور بیماری کی موجودہ کیفیت اور علاج معالجے سے متعلق گفتگو کی جائے، تھوڑی بہت زیادہ نہیں، طبیعت کیسی ہے آپ کی، تکلیفیں بتانے سے کسی وقت انسان کو ریلیف بھی ہوتا ہے نا، اس سے دل جوئی اور حوصلہ افزائی کی باتیں کی جائے، یہ آپ کو میں نے بتا ہی دیا ابھی کہ دل جوئی اور حوصلہ افزائی کی باتیں کرنی ہوگی، دل توڑنے کی اور بالکل ہی اس کو بے ہوش کرنے کی باتیں نہیں کرنی کہ فلانا تو مر گیا تھا۔ تیماردار کا لہجہ بہت نرم اور ہمدردانہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس پہنچتے تو تسلی دیتے ہوئے فرماتے لا بأس طہور انشاءاللہ، گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ نے چاہا تو یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے کا ذریعہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور امپورٹنٹ بات ہے یہاں پر لکھ لیں کہ جب آپ مریض کی عادت کے پاس جائیں تو اگر کسی شرکیہ علاج میں وہ انوالو ہے تو آپ اس کو حکمت سے اور پیار سے منع بھی کریں، یہ بھی ہمارا فرض ہے۔ انوالو ہوتے ہیں نا لوگ، آپ کو بتائیں گے جی وہ میرے رشتے دار فلاں پیر کے پاس گئے تھے، انہوں نے داغا پڑھ کے دے دیا تو بڑا فرق پڑا ہے اس دن سے، نعوذ باللہ استغفار، جب سے باندھا ہے تو سمجھائیں، یہ بھی بہت ضروری بات ہے۔ سعد بن ابی وقاص جب مکہ میں بیمار ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کو تشریف لے گئے۔ سعد روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھا، پھر میرے منہ اور پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے یوں دعا کی، اللہم اشفی سعدہ، اے اللہ سعد کو شفا دے۔ سعد کہتے ہیں کہ مرتے دم تک یہ بات یاد کرتے ہوئے کہتے تھے کہ میں اب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی ٹھنڈک اپنے جگر پر پاتا ہوں۔ خوبصورت بات ہے۔ زمانی ہمدردی کے علاوہ مریض اگر آپ کا قریبی دوست یا عزیز ہے تو آپ اس کی مزید خدمت بھی کر سکتے ہیں، ہاں آپ کی دوست ہے، کوئی فرینڈ ہے یا عزیز ہے تو مزید بھی کر سکتے ہیں سوائے زبانی کلامی کے۔ مثلاً اگر وہ تنہا رہتا ہے یا تنہا نہیں بھی ہے، اس کے گھر والے دوسرے کاموں میں مصروف ہیں، بزی ہیں، تو آپ کیا کریں؟ کنگھی کر دیں، اس کے کپڑے چینج کروا دیں، ٹھیک ہے، فرینڈ ہے آپ کی، ٹھیک ہے، اس کی کلیننگ کروا دیں، کتنی خوش ہوگی آپ سے، اس کی ضرورت کی اشیاء درست کر دیں، اس کی میڈیسن کو آرگنائز کر دیں، اس کا بستر ٹھیک کر دیں، بیڈنگ چینج کروا دیں، دوا کا وقت ہوا دوا پلا دیں، خود اس سے بھی دریافت کر لیں کہ اسے کسی چیز یا خدمت کی ضرورت تو نہیں ہے، تو یہ ہے کرنے کے کام، ٹھیک ہے۔ سوائے اس کے کہ ہم بیٹھ کے صرف وقت ضائع کریں اور بہت لمبا چوڑا بیٹھ کے اس کو قصے کہانیاں سنائیں، فلاں بیمار ہوا تھا اور فلاں کے ساتھ یہ ہوا،
تو یہ پہلا کام ہے کرنے کا. دوسرا کیا ہے کہ بیمار کو صبر کی تلقین، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کا کام کرنا. ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بہت ضروری ہے. بعض اوقات مریض پر بیماری کی سختی یا لمبا عرصہ تک بیمار رہنے کی وجہ سے بے صبری کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، یعنی مایوس سا ہونے لگتا ہے نا. تو ایسے میں بیمار پرسی کرنے والے کو چاہیے، یعنی جو تیمارداری کر رہے ہیں، کہ اسے صبر اور اس پر ملنے والے اجر کے بارے میں یاد دہانی کرائے کہ آپ صبر کریں گے یا آپ کی بیماری جو ہے وہ آپ کے لیے بہت بڑے ریوارڈ کا باعث بن سکتی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا ابھی بیماری میں، جس کا ٹاپک تھا، جس کا ٹائٹل تھا کہ بیماری جو ہے وہ کیا ہے، خیر لاتی ہے. تو وہ احادیث بتائیں نا، ٹھیک ہے. یہ بہت اس سے موٹیویشن ہوتی ہے، بہت زیادہ انسان کا جو بوسٹ اپ ہو جاتا ہے نا. مثلاً اس کو ایسے واقعات بتائیں جو حدیث میں مروی ہیں. جیسے انہوں نے یہاں پر بھی ایک واقعہ بتایا کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بار آنکھیں دکھنے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عادت کو تشریف لائے. فرمانے لگے زید تمہاری آنکھوں میں جو تکلیف ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ تو زید نے عرض کیا کہ صبر و برداشت کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا تم نے آنکھ کی اس تکلیف پہ صبر و برداشت سے کام لیا تو تمہیں اس کے صلے میں جنت نصیب ہوگی. کتنی بڑی موٹیویشنل بات آپ نے ان سے کی. تو یہ ہم نہیں بتا سکتے، ہم نہیں بتا سکتے نا اس طرح کی باتیں، تو بتانی ہی چاہیے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام الصائب ایک بوڑھی خاتون کی عیادت کے لیے تشریف لائے. ام الصائب بخار کی شدت سے کانپ رہی تھی، شیورنگ ہو رہی تھی. پوچھا کیا حال ہے؟ خاتون نے کہا اللہ اس بخار کو سمجھے، اس نے گھیر رکھا ہے. یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا بلا نہ کہو، یہ مومن کے گناہوں کو اس طرح صاف کر دیتا ہے جیسے آگ کی بٹی لوہے کے زنگ کو صاف کرتے ہیں. تو بخار بھی اس لیے آتا ہے، دیکھیں یہ سب اللہ کی حکمت و مصلحت ہوتی ہے، ہم اس میں پریشان ہو جاتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ نہ کرے، ہمارے تو گناہوں کے خدا نہ کرے انبار کے انبار لگ جائیں گے. سوچ کے دیکھیں نا. تو اس لیے تکلیفیں آتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم ہے. تو ہم سمجھ نہیں پاتے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی اس لیے آتی ہیں. پھر اور بھی وجوہات ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ جس کے درجات بڑھانا چاہتے ہیں نا، اور وہ اپنے عمل کی وجہ سے ان درجات تک نہیں پہنچتا، تو اللہ تعالیٰ کسی مشکل مصیبت تکلیف میں ڈال کے اس کے درجات وہاں تک پہنچا دیتے ہیں جہاں تک وہ چاہتے ہیں. ٹھیک. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ جب کسی سے کوئی بڑا کام اپنا لینا چاہتے ہیں تو تب بھی ضرور ایسا ہوتا ہے کہ مشکل مصیبتیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کتنا پکا ہے. ابھی گھبرا کے چھوڑ دے گا کہ میں تو بیمار ہو گئی، اب میں کیسے کام کروں، بات ختم ہو گئی، میں تو بیمار ہوں، اب تو میں لیٹوں گی صرف، ٹھیک ہے نا، یہ تو میں تو بیمار ہوں نا، اب میں کیسے کام کروں، تو میں سب کچھ چھوڑ کے ٹھپ کے بیٹھ جاؤں. تو یہ سب اللہ تعالیٰ اس لیے کرتے ہیں. بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، یاد رکھیں. تو بہرحال یہ ام صاحب کی بات آپ نے پڑھی، بخار سے منع کیا گیا کہ اس کو برا بھلا نہ کہو، تو یہ بھی بہت ضروری بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض کی عیادت کی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. مریض کو بخار کی شکایت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مرض میری آگ ہے، یعنی بخار کا، جسے میں دنیا میں اپنے بندے پر اس لیے مسلط کرتا ہوں کہ آخرت میں اس کے حصے کی آگ کا بدل ہو جائے. سوچے ذرا، ٹھیک ہے، بخار آخرت کے آگ کا بدل ہو سکتا ہے کہ وہاں سے نجات ہو جائے گی. تو بخار میں بری چیز ہوگی، مانگنا نہیں چاہیے، لیکن بخار آ جائے تو پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بتایا جا رہا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں عطا بن ربا اپنا ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار کعبہ کے پاس ابن عباس نے مجھ سے کہا کہ دیکھو یہ جو کالی کلوٹی عورت ہے، یہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہاں پر ایک اور جملہ بھی ہے اصل میں اس حدیث میں کہ ابن عباس نے یہ کہا تھا کہ یہ کالی کلوٹی جنتی عورت ہے جس کو تم دیکھ رہے ہو. کیوں؟ کیونکہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی اور بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، ایپیلیپسی جو ہوتی ہے، اور ایسا پڑتا ہے کہ تن بدن کا ہوش نہیں رہتا. تو اس میں ایسا ہی ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے، اور میں اس حالت میں بے پردہ ہونے لگتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرتی رہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت سے نواز دیں گے. اگر چاہو تو یہ دعا کر دوں کہ اللہ تمہیں اچھا کر دے. تو وہ خاتون بولتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرتی رہوں گی. دیکھیں نا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک کر دیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت ملے گی، انہوں نے کہا ہاں میں برداشت کروں گی، البتہ یہ دعا فرما دیجئے کہ میں اس حالت میں بے پردہ نہ ہو جایا کروں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی. اور عطا کہتے ہیں کہ میں نے اس دراز قد خاتون ام ظفر کو کعبہ کی سیڑھیوں پر دیکھا، یعنی پھر کبھی اس کو بے پردہ نہیں دیکھا، دورہ پڑتے ہوئے دیکھا تھا لیکن وہ پردہ ان کو قائم رہا.
اور انہوں نے شفا کا لیے کہا ہی نہیں، کیونکہ جنت انہوں نے کا ریوارڈ مل گیا نا ان کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ جنت ملے گی. تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں بتانے کی، ٹھیک ہے نا، یہ اس سلسلے میں ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں. پھر اسی طرح ہے کہ عطا بن یسار سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس 2 فرشتے یہ فرما کر بھیجتے ہیں کہ یہ دیکھو وہ بیمار اپنے عیادت کرنے والوں سے کہتا کیا ہے. بہت ضروری بات. تو جب عیادت کرنے والے اس کے پاس آتے ہیں تب اگر وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، یعنی آپ اس سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے، وہ کہتا ہے الحمدللہ یہ اللہ کل حال، تو فرشتے اللہ تعالیٰ تک یہ بات پہنچا دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اوپر بندے کا یہ حق ہے کہ میں نے اسے اگر وفات دی تو اسے جنت میں داخل کر دوں، اگر شفا دے دی تو اس کے پہلے والے گوشت و خون سے بہتر گوشت و خون پیدا کر دوں اور اس کی برائیوں کو بھی دور کر دوں. کیا بڑے ریوارڈز ہیں. دیکھیں ذرا تکلیف کو اچھے باوقار طریقے سے برداشت کرنے کے تو ہاں کتنے بڑے ریوارڈز ہیں، سمجھ آ رہے ہیں. اگر مر گیا اس تکلیف میں، مرنا تو سبھی نے ہے، تو جنت ہے اس کے لیے اگر صبر سے. اگر اس نے نہیں مرا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ ٹھیک ہوگا تو پہلے سے بہتر گوشت و خون، یعنی پہلے سے بہتر نیک انسان بنا کے اللہ تعالیٰ اس کو نکالیں گے اور اس کی برائیاں ختم کر دی جائیں گی اس بیماری کے بس گناہ دھل جائیں گے. تو تکالیف پر صبر کرنے اور صبر پر اجر ملنے کے سلسلے میں ایک خوبصورت اور قابل ذکر حدیث یہ بھی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جس مسلمان کو بھی کوئی قلبی اذیت، جسمانی تکلیف، تکان اور بیماری، کوئی رنج و غم، دکھ پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کانٹا بھی چبھ جاتا ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اب بتائیں کیا تکلیف جو ہے بہت بری چیز ہوتی ہے، برا بھلا کہتے رہے. پھر ایک اور خوبصورت حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ بیمار ہو یا مسافر ہو تو اس کے اعمال نامے میں وہ عمل لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ صحت مند یا مقیم ہونے کی حالت میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بیمار ہوتا ہے یا سفر میں ہوتا ہے تو جو صحت مندی میں وہ عمل کر رہا تھا، یعنی فرض کریں آپ تہجد گزار ہیں، نوافل پڑھتی ہیں کسی بھی وقت، تو آپ سفر میں نہیں پڑھ سکتی ہیں یا آپ بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی ریوارڈ لکھ دیں گے. سبحان اللہ، کیا بات ہے اللہ تعالیٰ کی. ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی مرنے والے کا ذکر کیا کہ وہ بڑا قسمت والا تھا، بغیر بیماری کے مرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے، تجھے کیا معلوم کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو بیماری میں مبتلا کرتے تو وہ بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی. تو اب اس کا بھی مطلب یہ نہیں کہ انسان یہ دعا کرے کہ میں بیمار ہو کے مروں، نہیں، وہ اللہ کی مرضی، حکمت اور مصلحت ہوتی ہے کہ بغیر بیماری کے انسان مرتا ہے. لیکن یہاں یہ بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے مرنے سے پہلے تو اس قسم کے نہیں اس کے بارے میں خیالات رکھنا چاہیے کہ شاید بڑا خدا نہ کرے گناہگار ہوگا اس وجہ سے اس کو بیماری آئی ہے. نہیں، ابھی ساری وجوہات جو میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ ساری ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو بہت پاک صاف کر کے بلانا چاہتے ہیں، درجات بلند کرنا چاہتے ہیں، کچھ بھی اینی تھنگ. تو ان تمام احادیث کو باتوں ہی باتوں میں مریض کے سامنے بیان کرنے سے اس کا ذہن آخرت کے اجر و ثواب کی طرف متوجہ ہوگا اور بیماری کی شدت اور بے چینی کی وجہ سے شکوہ شکایات کا کوئی کلمہ اس کی زبان پر نہیں آئے گا. یعنی آپ بیماری کو اس طرح اس کو بتائیں احادیث اور قرآن کے ذریعے کہ اس کے دل میں اطمینان ہو جائے کہ اس کو تو بہت کچھ ملنا والا ہے بیماری کے بدلے. یہ ہے اس کا لب لباب، ایسے اس کو پورٹری کرے بیماری. پھر ہے دعا کرنا. بیماری اللہ ہی کی طرف سے اور بیماریوں سے بچانے والی بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. اس لیے عیادت کے لیے آنے والا صدق اور اخلاص سے مریض کی صحت یابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. ویسے بھی ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے کی جانے والی دعا جلد قبولیت کے درجے کو پہنچتی ہے. لہٰذا اس موقع پر مریض کی تکلیف اور اذیت کو دل کی نرمی سے محسوس کر کے خصوصی تاثیر اور برکت رکھنے والی مسنون دعائیں کی جائیں. اب مسنون دعائیں بتائی گئی ہیں آگے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی مریض کے پاس جاتے یا آپ کے پاس لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا کرتے تھے: اذهب البأس رب الناس اشفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء شفاء لا یغادر سقما. اے پروردگار لوگوں کی، بیماری دور کر دیجئے، شفا عطا فرمائیے، آپ کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، آپ ہی شفا دینے والے ہیں. ایسی شفا دیجئے کہ کوئی بیماری باقی نہ رہے. یہ دعائیں بہت امپورٹنٹ ہیں. یا کا نستعین میں بھی ساری موجود ہیں، ادھر بھی موجود ہیں، اور پریکٹیکل لائف میں بہت امپورٹنٹ دعائیں ہیں. اسی طرح عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی بیمار پرسی کرے
اور 7 مرتبہ یہ کلمات کہیں، اسألُ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. یہاں تک ہے، ایک نشان لگا لیں کیونکہ آگے بھی بتاؤں گی جو یہاں تک دعا بنتی ہے. ٹھیک ہے، آگے جو ہے وہ بھی ہے لیکن وہ جو مستند احادیث ہیں ان سے ثابت نہیں ہے. آگے ابھی آپ کو پیج نمبر 320 318 پر بھی دعائیں ہیں. دعا یہاں تک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 7 دفعہ یہ دعا پڑھیں گے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یشفیکا. اب یشفیکا یعنی اللہ تم کو شفا دے. اگر آپ نے اپنے لیے پڑھنی ہے تو صرف یہاں پر آپ چینج کریں گے ان یشفینی، نی، اللہ مجھ کو شفا دے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ ضرور شفا دیں گے. پھر یہ ہے کہ دایاں ہاتھ پھیر کر دم کرنا. عیادت کے بعض مواقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مریض کی پیشانی یا اس جگہ پر بھی جہاں تکلیف ہوتی تھی اپنا دایاں دست مبارک رکھتے اور پھیر کر دعا فرماتے تھے. دعا کرنے کا یہ بھی مسنون طریقہ ہے. ٹھیک ہے، تو صفحہ نمبر 320 پہ انہوں نے لکھا ہے کچھ دعائیں ہیں، تو کھول لیں دیکھ لیتے ہیں کون سی دعائیں ہیں. یہ پیج نمبر 318 ہے راجر. ٹھیک ہے، بیماریوں کا پاکیزہ کلام سے علاج اس کا ٹائٹل ہے. بہترین دم لکھا ہے جو آپ کو پتا ہے ہر بیمار پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ الفاتحہ پڑھ کر دم کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سورہ الفاتحہ دم ہے. ٹھیک ہے، بیمار پرسی کے وقت کی دعائیں اور دم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار کے پاس تشریف لے جاتے تو ابھی آپ کو میں نے بتا دی ہے دعا، آپ پیچھے سے دیکھ لیں باستہون انشاءاللہ. پھر یہ بھی آپ کو بتا دی اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. پھر سیدہ عائشہ جو روایت کرتی ہیں یہ بھی دعا آپ کو میں نے بتا دی پیچھے ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے شفا کے لیے تو یہی ہیں جو دعائیں آپ کو پیچھے بتا دی گئیں. سحر زدہ اور نظر بد کے لیے الگ اور مظنون دعائیں ہوتی ہیں، وہ بھی یہاں پر لکھی ہوئی ہیں، اور یا کنستین بھی ہے میں بھی ہے جو آپ پڑھ سکتے ہیں. تو واپس آ جائیں پھر وہیں پر جہاں پڑھ رہے تھے. جی، تو دعا کریں اس کے لیے تعاون اور مدد. اچھے مسلمان عام حالات میں بھی ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ثابت ہوتے ہیں. بیمار کرسی کے وقت اگر مریض کو مالی مدد خدمت کی ضرورت ہے جو بیرون خانہ سے متعلق ہے تو وہ بھی کریں. باہر کا کام ہے نا، جیسے کمزوری نقاہت کے باعث وہ گھر نہیں ہاسپٹل نہیں جا سکتا تو آپ اس کو لے جائیں. کوئی دوا وغیرہ لانی ہے تو وہ لا کے دے دیں. ٹھیک ہے، یہ اگر اہل خانہ سودا سلف نہیں لا سکتے ہیں، گھر میں خواتین ہیں تو آپ ان کو لا کے دے دیں. اگر گھر میں کھانا پکنے کی مشکل ہے تو آپ کھانا پکوا کر بھجوا دیں. ان کے بچوں کو اسکول کالج سے لے جانے کی لانے کی ذمہ داری لے سکتے ہیں. یوٹیلیٹی بلز جمع کرانے کی ذمہ داری یہ سب کر سکتے ہیں. اور سب سے ضروری بات کیا ہے جو یہاں پر نہیں لکھی ہے، آپ ایڈ کریں یہاں پر کہ جب آپ کسی مریض کے پاس جاتے ہیں تو اس کو بہت ہی حکمت اور پیار کے ساتھ وصیت کے متعلق اور وراثت کے متعلق ضرور بتانا چاہیے، توجہ دلانا چاہیے. جو امپورٹنٹ ترین پوائنٹ لکھ لیں یہاں پر این بھی کر کے. غلط وصیت نہ کریں. وصیت کا پورا، اور آپ اس میں پڑھ ہی لیں گے وصیت پھر سے نیکسٹ پوائنٹ، نیکسٹ ہی میرے خیال سے ٹاپک ہے وصیت انشاءاللہ. تو اس کو اس طرف توجہ دلائیں کہ کوئی غلط وصیت نہ کر کے جائے کیونکہ وہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے مصیبت بن جائے گی. میراث کا بتائیں اس کو کہ میراث کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوتی، کوئی غلط کام نہ کرے. ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث قدسی بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری محبت ان کے لیے ثابت ہو چکی جو میرے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور میری محبت ان لوگوں پر ثابت ہو چکی جو میری خاطر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. کیا زبردست بات کہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے لیے ثابت ہو چکی جو اللہ کی خاطر اللہ کی محبت اس کے لیے ثابت ہو چکی. حدیث قدسی ہے جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. تو چند اور مفید باتیں پیکج میں تو انہوں نے یہی لکھا ہوا ہے کہ آپ دعاؤں کا کارڈ ساتھ لے جائیں، یا جو عیادت کے مسنون دعائیں وہ لے جائیں، کوئی کیسٹ وغیرہ تلاوت کے لے جائیں، یہ سب تاکہ وہ لیٹے ہوئے سنے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی. مفید باتیں جو لکھی ہیں وہ دیکھ لیں. عیادت کے سلسلے میں چند اور مفید باتیں جاننا ضروری ہیں. زیادہ تر میں آپ کو بتا چکی ہوں. مریض کے پاس زیادہ دیر نہیں بیٹھنا چاہیے، نہ ہی زیادہ باتیں اور شور کیا جائے. اونچا اونچا بولنا اور ہنسی اور ٹھٹے یہ سب مریض کو پتہ سخت خوف ہو رہی ہوتی ہے، کہتا ہے جائے یہاں سے. وہ اپنے تکلیف میں اور وہاں ہنسی مذاق چل رہے ہوتے ہیں. اگر مریض بے تکلف دوست یا عزیز ہے اور اگر آپ کو بیٹھائے رکھنے کا خواہش مند ہے تو آپ بیٹھیں. ممکن ہو تو مزاج پرسی کو جاتے وقت پھل اور پھول وغیرہ لے جائیں، اس سے بھی مریض کا دل خوش ہوتا ہے، باہم الفت بڑھتی ہے.
मरीज के घर पहुंचकर इधर उधर ताक झांक करने से परहेज किया जाए ताकि घर की पर्दादार खवातीन पर निगाह न पड़े, मर्दों के लिए कहा जा रहा है। अच्छा, अगला पॉइंट भी बहुत ही अहम है। औरत के लिए गैर महरम मर्द और मर्द के लिए गैर महरम औरत की आदत को अकेले जाना हरगिज मुनासिब नहीं है, लेकिन इसकी शरायत और क़यूद है। उस शरायत और क़यूद के साथ गैर महरम की आप इयादत कर सकती हैं। उसकी शरायत ये है, अव्वल तो आप पूरे पर्दे में होना चाहिए, अकेले ना जाएं जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। कोई अजीज होते हैं ना जो आपका गैर महरम है लेकिन जाना होता है, तो साथ जाएं, किसी के बेटे के साथ, शौहर के साथ, भाई के साथ, पूरे पर्दे के साथ जाएं, गैर पर्दा ना जाएं, और बहुत थोड़ी देर के लिए टू द पॉइंट इयादत करके वापस आ जाएं। गैर मुस्लिम मरीज की आदत को भी जाना मसनून है, क्योंकि बीमारी में इंसान का ध्यान, जरा दिल नरम होता है ना, तो मौके की मुनासबत से आप उसको दीन की दावत दे सकते हैं। इसमें बड़ा खूबसूरत किस्सा लिखा हुआ है। ये सैयदना अनस का बयान है कि एक यहूदी लड़का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था। एक बार वो बीमार पड़ा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी आदत को तशरीफ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सराहने बैठे थे, उसको इस्लाम की दावत दी। लड़का अपने बाप की तरफ देखने लगा जो पास ही मौजूद था, मतलब उसने देखा कि बाप क्या कहता है, क्या ख्याल है। तो बाप ने उससे कहा कि बेटे, अबुल कासिम यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कुनियत थी उनकी बात मान लो। चुनांचे लड़का मुसलमान हो गया। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके यहाँ से ये फरमाते हुए बाहर आए, शुक्र अल्लाह का जिसने इस लड़के को मेरे तवस्सुस से जहन्नम से बचा लिया। तो ऐसे नाफरमान लोग, ख्वाह मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, अगर सेहतमंदी की हालत में एलानिया और दानिस्ता गुनाहों में भी जमे रहे थे और अल्लाह और उसके रसूल की मुकर्रर की हुई हुदूद की पामाली करते रहते, तो उनकी शदीद अलालत में उनकी अयादत इस उम्मीद पर की जा सकती है कि शायद उनका दिल नरम हो और अल्लाह से रुजू कर लें। ठीक है, हदीस है आखिरी यहाँ पर, ना बीमारी, ना महरूमी, ना परेशानी, ना बुढ़ापा, ना मौत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जन्नत में दाखिल हो गया वो नेमतों में रहेगा, कभी परेशान ना होगा, ना उसके कपड़े पुराने होंगे। पॉइंट टू बी नोटेड फॉर खवातीन, कपड़े कभी पुराने नहीं होंगे, ना उसकी जवानी पर ज़वाल आएगा, ये भी पॉइंट टू बी नोटेड फॉर खवातीन। नीज़ फरमाया, ऐलान करने वाला पुकारेगा, जन्नत वालों अब तुम यहाँ हमेशा सेहतमंद रहोगे, कभी बीमार नहीं पड़ोगे, हमेशा जिंदा रहोगे, कभी मौत नहीं आएगी, हमेशा जवान ही रहोगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, हमेशा नेमतों से लुत्फ अंदोज होगे, कभी महरूमी नहीं देखोगे। तो अल्लाहुम्मा क्या है, हमें जन्नत नसीब करे। अल्लाहुम्मा अन्ना नसअलुका जन्नतुल फिरदौस। हम तो से सवाल करते हैं जन्नतुल फिरदौस का। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि